اور یہ سب فدق کو سامنے رکھ کر کیا گیا، باغ فدق، حضرت فاطمہ کا جانا، حصہ مانگنا، ان کا انکار کرنا، ڈھال بنایا گیا سیدہ فاطمہ کو کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، وہ اپنا حق مانگ رہی تھیں جو قرآن نے حق دیا تھا، اور اس حق کا انکار کفر تھا۔ میں نے اس سے پہلے ایک جمعے میں کہا، آج کوئی نئے لوگ آئے ہیں تو سن لیں، میں نے 1 منٹ کے لیے یہ تسلیم کیا کہ حضرت ابو بکر نے باغ فدق سیدہ کو نہیں دیا، ظلم کیا، الیاذ باللہ۔ حضرت عمر نے بھی یہی کیا، نہیں دیا۔ حضرت عثمان کی روش بھی یہی تھی، نہیں دیا۔ سوال میرا یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پہ آئے، اقتدار ان کے پاس ہے، خلافت ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، انہوں نے فدق کا باغ سیدہ کے وارثوں کو لوٹایا؟ کیوں نہیں لوٹایا؟ اس ظلم کو کیوں نہیں بدلا؟ سیدہ کے وارث موجود تھے، حسنین کریمین تھے، حضرت زینب تھیں، ام کلثوم تھیں، انہیں کیوں نہیں دیا؟ تم باغ فدق نہیں ثابت کر سکتے ہو کہ حضرت سیدنا علی نے فاطمہ کے وارثوں کو دیا، تم ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی کو جب یہ بات کہی گئی تو حضرت علی نے کہا میں وہی کروں گا جو ابو بکر و عمر نے کیا تھا۔ یہ موجود ہے تمہاری کتابوں، میں اسی روش پہ قائم۔ اس فدق کو بہانہ بنا کے طوفان کھڑا کیا گیا۔ آپ بتائیں، وراثت میں صرف بیٹی حصے دار ہوتی، بیوی نہیں ہوتی؟ میرے نبی کی بیویاں زندہ ہیں، 9 بیویاں، انہیں حضرت صدیق اکبر نے دے دیا؟ انہوں نے مطالبہ کیا؟ انہوں نے تو مطالبہ نہیں کیا کہ یہ وراثت ہے، ملکیت ہے ہمارے شوہر کی، ہمیں یہ وراثت دی جائے۔ انہوں نے تو مطالبہ نہیں کیا۔ فریقین کی کتابوں میں اور معتبر ترین کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ فریقین سمجھ رہے ہو؟ یہ ہے مرج البحرین، 2 سمندر ملا کے چلائے، ایک میٹھا ایک۔ تو دونوں فریقوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ ہم انبیاء کی جو جماعت ہیں، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ہم وراثت میں مال اور درہم چھوڑتے ہیں، ہم تو وراثت میں علم چھوڑتے ہیں۔ یہ موجود ہے۔ وہ جو تم بناتے ہو نا، پچھلے جمعے ہمارے ایک محترم کہنے لگے وارثا سلیمان وارث بنے داؤد کے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں، دیکھو جی حضرت سلیمان بیٹے تھے، داؤد کے وارث بنے۔ میں نے کہا حضرت داؤد کا ایک بیٹا تھا، 18 بیٹے تھے۔
ایک کو وراثت ملنی تھی، 18 بیٹوں میں صرف ایک سلیمان، اور یہاں سے وراثت مال کی مراد نہیں ہے، وہی نبوت اور علم کی وراثت مراد ہے۔ پھر کبھی آپ کو سورت مریم دکھائیں گے، حضرت زکریہ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ ایک بیٹا دے دے یارثنی، جو میرا وارث بنے، وہ آل یعقوب، اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے۔ یہ پوری آیت میں نے ترجمہ کر دی ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں دیکھو جی حضرت زکریہ کہتے تھے یارثنی، میرا وارث بنے، انبیاء کی وراثت تو ہوتی ہے۔ اب آپ سادہ لوگ ہیں، جب آپ کو قرآن کی آیت یہ دکھائی جاتی ہے آپ چکرا جاتے ہیں کہ یار ہمارے خطیب تو کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، یہاں حضرت زکریہ کہتے ہیں میرا وارث بنے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو بیٹا مانگ رہے ہیں انہوں نے اپنے باپ کا وارث تو بننا تھا زکریہ کا، یعقوب کی اولاد کا بھی اسی نے وارث بننا تھا۔ میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا وارث بنے، تو یہ لفظ بتا رہے ہیں وراثت سے مالی وراثت مراد نہیں ہے، دین والی وراثت مراد ہے۔ میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا وارث بنے۔ پھر حضرت زکریہ سرمایہ دار کتنے تھے کہ انہیں فکر پڑ گئی تھی کہ میرا مال جو ہے، میری کوٹھیاں، میرے باغات، میری فیکٹریاں، میری دولت، میرا سونا، میری چاندی کدھر جائے گی، یا اللہ ایک بیٹا دے دے جو اسے سنبھالے۔ درخانوں والا وہ کام کرتے ہیں، ایک درخان کی کتنی آمدن ہوتی ہے جی، جس کی فکر پڑ گئی تھی حضرت زکریہ کو کہ میرا مال اور میرا بیٹا ہونا چاہیے جو میرے مال کا۔ کوئی عقل سے کام لو یار، انبیاء دولت اور مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، کیا چھوڑتے ہیں؟ علم چھوڑتے ہیں۔ 2 آیتیں وہ پیش کرتے ہیں، میں نے دونوں آیتوں کا جواب دے دی۔ سلیمان داؤد کے وارث بنے، اس کا بھی میں نے جواب دے دی۔ حضرت زکریہ نے دعا مانگی میرا وارث بنے، لیکن اس کا جواب آگے ہے، میرا وارث بنے اور یعقوب کی آل کا بھی کیا بنے۔ یہ پوری یعقوب کی آل کا وارث اکیلے حضرت زکریہ کے بیٹے نے بننا تھا۔